بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولذكر الله أكبر. صدق اللہ. دوستو، عزیزو، بزرگو، یہاں پہلے بہت میں آ چکا ہوں، 10-20 مرتبہ بیان کر چکا ہوں شاید. جب بھی میں الہ آباد سے آتا تھا تو حضرت مولانا ایوب صاحب تشریف لے آتے تھے اور لے آتے تھے، اور اکثر میں سائیکل سے آتا تھا. ہمارے والد صاحب نے کہا ایک دفعہ کہ بھائی رکشا منگوا لیا کرو. کیسے؟ میں نے والد صاحب بہت سے لوگ پیدل جاتے ہیں وہاں دین کی بات سنانے کے لیے، میرے پاس تو سائیکل ہے، میں سائیکل سے آتا ہوں تو کیا ہے. یہ مجھے یاد آتا ہے واقعہ. والد صاحب خاموش بالکل. کہا کم سے کم رکشا تو منگا لیا کرو، لوگ مولوی لوگ بھائی لوگ کیا کیا منگاتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم رکشا لیجیے، سائیکل ہی کافی ہے ہمارے لیے. وہ سائیکل بھی ہماری تھوڑی رہتی تھی، کسی ہی کی رہتی تھی. بہرحال یہاں آنا جانا 10-20 مرتبہ اگر میں کہہ دوں تو کوئی حد نہیں. اور الحمدللہ اتنے لوگ تو سنتے ہی تھے ہمیشہ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 4 آدمی رہے ہوں یا 5، ہمیشہ سنتے تھے. تھوڑی دیر ماسٹر صاحب بیان فرماتے تھے، پھر میں ہی بیان کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے. آج مجھے یاد آ گئی کہ معلوم کتنی مرتبہ یہاں بیٹھ چکا ہوں میں. بس اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کی نسبت سے میں کہوں گا کہ محنت یہاں سے کی گئی ہے تو اس محنت کا صلہ بھی ملنا چاہیے، آپ کو ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اصل تو یہی ہے. سب پڑھنے پڑھانے کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ کی رضا اور خوشنودی سب یہ بات اور نصیحت و بیان، دعوت، تبلیغ، بیان کہ اللہ راضی ہو جائے. ارضائے باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. اگر ہے تو ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے. ارضائے باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حساب ہونا چاہیے. قاعدہ بغدادی آدمی پڑھا رہا ہے لیکن اللہ کے رضا کے لیے پڑھا رہا ہے، تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بخاری پڑھنے والے کو تو اجر و ثواب دے اور قاعدہ بغدادی پڑھنے والے کو نہ دے. ہو سکتا ہے اسی کو زیادہ دے. اس بنا پر بنیادی چیز یہی ہے کہ ہمارا ہر عمل اخلاص سے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. بڑے بڑے مدارس بننا ہے، ایک سے ایک بننے ہے، ہر جگہ جانا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضرت کی برکت سے، کیونکہ حضرت کے یہاں جب سے میں آیا اخلاص یہی پر بیان کو دیکھا ہے. ماسٹر صاحب تھے ہمارے، ماسٹر صاحب یہاں کے ماسٹر محمد علی صاحب. جب ہماری شادی ہوئی تو ہم کو تنہائی ملے گے، بلایا، دیکھو بہت سنبھل کے رہنا، بہت سنبھل کے رہنا، کوئی نقید نہ کرے گا، حضرت کوئی سنت کے خلاف بات نہ پائے. اور ایک آدمی مجھ سے کہا کہ ماسٹر صاحب سے ہوشیار رہنا، بہت ہی امر بالمعروف نہیں منکر والے ہیں، کہ بھائی حفاظت سے رہنا. چنانچہ بہت ان کو ہم نصف پیر ہی سمجھتے تھے. وہ بھی ہمیشہ مجلس میں آتے تھے، وہاں سے ہماری مجلس میں ہمیشہ آتے تھے. الہ آباد کی بات کر رہا ہوں، ہمیشہ بیٹھتے تھے. اللہ تعالیٰ تو حمید پور سے تعلق ماسٹر صاحب کے تعلق کے بنا پر دائمی ہمارا یہاں آنے جانے کا بھی رہا. بہت کچھ سنایا، بہت کچھ بیان کیا.
مدرسے کی بنیاد میں بھی شاید شروع میں بھی پڑھی تھی تو میں وہاں تک گیا تھا، کچھ ہے بہرحال کچھ ہے. بہرحال جو میں نے حدیث پڑھی ہے بہت ہی جامع حدیث ہے، اور یہ بھی ہے بعض بزرگوں کا کہ یہ بزرگوں کا قول ہے، جو بھی ہو کتنی عمدہ. اعملوا بطاعت اللہ، یہ حدیث کا ترجمہ ہے یا بزرگ کے قول کا ترجمہ ہے. اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کے طاعت پر عمل کرتے جاؤ. کہتے ہیں یعنی بزرگ نے کسی نے کہا تو کہتے ہیں درس سے کہا ہے اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کی طاعت پر عمل کرو. طاعت پر عمل کرو گے تو ثواب ہی ثواب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، دنیا میں انشاءاللہ عافیت ملے گی. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ، اللہ کے معاصی سے بچتے رہو. جو بھی کام ہو چھوٹے سے چھوٹا اس کو کرو، الحمدللہ سیکھنے کے بعد اس کو بھی پڑھو، وہ بھی اطاعت ہے. معمولی سونے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، سونے کے بعد ہوتی ہے، بہت سی دعائیں ہیں تو اس کو کم نہ سمجھنا چاہیے. یہ سب چیزیں اللہ کے مقربین میں سے، یہ سب دعائیں اللہ تعالیٰ کا قرب. اللہ کہنا فرماتے ہیں خواجہ محمد معصوم کہ اللہ کہنے کو ایک مرتبہ دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. ایک مرتبہ اللہ کہنے کے جس کو توفیق ہوئی. فرمایا خواجہ محمد معصوم جانتے ہیں 7,000 خلیفہ ان کے تھے، حضرت دن رات کتاب چلاتے ہی رہتے تھے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار. اعملوا اللہ واز کہہ رہا ہے، بیان فرما ہے اعملوا، عمل کرو اللہ کی طاعت پر، معصیت پر عمل نہ کرو. اللہ تعالیٰ کی معصیت بھی چل رہی ہے اور طاعت بھی چل رہی ہے. بہت سے اللہ کے بندے طاعت میں لگے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو معصیت ہی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ وہ شیشے میں جان نکل جاتی ہے. بہت سے لوگ ایسا لکھا ہے، مصری عالم نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آخر تک معصیت ہی پر ڈٹے رہتے ہیں اور دنیا ہی ان کے دل میں رہتی ہے اور زبان پر رہتی ہے. کہا ایک صاحب تھے انتقال، عرب عالم لکھتا ہے، وہ ان کے انتقال کا وقت ہوا اور وہ یہی کہتے رہے کہ فلاں کپڑا 4 آنے گز کا ہے، فلاں کپڑا 5 آنے گز کا، یہی کہتے انتقال ہو گیا. بھلا ہم لوگوں کی زندگی خاص طور سے بزرگوں سے جن کے تعلقات ہیں ان کو بہت زیادہ. حضرت کے سامنے ایک دفعہ میں بھی تھا کہ لڑکی نے پھیرنی یا کوئی چیز پیش کیا ہے، کھیر وغیرہ کچھ، فرمایا کم زمانی تم کھا جاؤ. جب لڑکی سے کہا تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. کیونکہ حضرت ہمارے یہاں میرپور کا ذکر بھی کرتے تھے، آتے بھی تھے. ہم اب دیکھ کتنی بڑی بات ہے، حضرت ہم لوگوں سے فرما رہے ہیں، میں داماد وہ لڑکی، اس سے کہا رو کر کے کہا کم زمان کھا جائے. وہ لڑکی سے کہا تم کھا جاؤ. فرینی تھی، لذیذ تھی، پسند تھی، یہ کہا کہ ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. تو یہ چیزیں سنتے رہنا چاہیے، کتابوں میں دیکھنا بھی چاہیے. خالی خوشی کی بات، طاعت پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے، لیکن معصیت کا جو نتیجہ ہے ان کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. اس بنا پر ہمارے حضرت بہت زیادہ معاصی پر بیان فرماتے رہتے تھے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم ولکم من النار. معصیت، اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کی جو فرمانبرداری کے کام ہے اس پر عمل کرو. کتنے عمدہ ہے اعملوا بطاعت اللہ. تعالیٰ کی طاعت جو ہے، یہ حدیث ہے یا صحابی کا ارشاد ہے، اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کی طاعت پر عمل کرو. واتقوا معاصی اللہ، اللہ کے معصیت سے بچتے رہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو. طاعت ہے کرو، ضرور کرو، زیادہ سے زیادہ کرو، لیکن معصیت سے بھی بچو.
یعنی کہ طاعت کے تو ڈھیر ہو اور معصیت میں پیش آپ رہنا. آپ کو بہت بچنا ہے، رسوم سے بچنا ہے اور لغویات سے بچنا ہے. تب ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھ رہے ہیں تو برائیوں سے رکنا چاہیے. بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت ان کے سامنے ہو، طاعت بھی کر رہے ہیں اور معصیت بھی اس کے ساتھ ساتھ. یہ بہت ہی برا ہے. طاعت کا جو ثواب ہے، اجر ہے، معصیت جو ہے ضائع کر دیتی ہے. اس بنا پر معصیت سے غیبت ہے، شکایت ہے، جو عام طور سے دیہاتیوں میں عام طور سے پائے. دیہاتی کیا مجھے ہر جگہ ہے، ہر جگہ. ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے غیبت پورا مضمون ہی ہے. غیبت اے معلوم طاعت، غیبت سے بچو، نمیمت سے بچو، چور خوری، نقل کلام الی غیر اللہ. غیبت کہتے ہیں کہ کسی کلام کو نقل کرنا اس کے غیر کی طرف ہے، علی وجہ افساد، فساد پیدا کرنے کے لیے. آج بہت ایسے ہے، گھروں میں ایسے ہی ہے، محلوں میں ایسے ہی ہے، شہروں میں ایسے ہی ہے. ہم لوگ تو سب سے صاف ستھرا ہے ماشاء اللہ. آپس کے اختلافات مدرسوں میں بھی ایسے ہیں، اس میں پھر کوئی احتیاط بھی نہیں برتتا. سچائی غیر سچائی کا بھی دامن چھوٹ جاتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری ہم سب کے لیے، مدارس، یہ خانقاہیں سب معاصی کے چھڑانے کے لیے، معاصی کے چھڑانے کے. گناہ طاعت تو کرتا بھی آدمی ہے، کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، لیکن جہاں معاصی کے چھوڑنے کا معاملہ آتا ہے بقول ہمارے حضرت کی، اس میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، جھٹتے نہیں. فرماتے حضرت کہتے ہاتھ میں بھی ہم بھی رہے، حضرت بھی رہے، بہت سی باتیں بیان فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو ہمارے ہاں آ رہے ہو تو کم سے کم ایسی بات نہ کرو جیسے ہماری بدنامی ہے، معصیت ہو. معصیت سے بدنامی مصلح کی بھی ہوتی ہے، جس کے پاس آدمی جاتا ہے اس کی بھی ہوتی ہے. فرماتے ہیں تم تو ہم بھی اسی گاؤں میں کسی کا معاملہ اگر خراب ہے، معاملہ خود سنا کہ یہ مولانا کے بھی جاتا ہے، اس کا معاملہ اتنا ایسا ہے. اس وجہ سے حضرت ہمارے بہت زیادہ محتاط تھے، معاملات کے متعلق برابر بیان فرماتے رہتے تھے، اخلاق کے متعلق اور معاملات میں. آخری کتاب اخلاقی پر لکھ رہے تھے، اس میں سب ہو گیا سب. پھر اس کو پورا کیا ہے، بہت اچھی کتاب. اچھا مجھے ایک عرب عالم نے کہا مجھ سے کہ بھائی سب کتابیں ہیں، تلاوت قرآن کے متعلق بھی کہا انہوں نے. دبئی کا عالم تھے، بہت بڑے ممتاز. کہا بھائی تلاوت قرآن پر بہت سی کتابیں ہیں، بہت سی، لیکن جو ماشاء اللہ سب کتابیں وہ سب سے زیادہ پسند ہے. عرب عالم نے کہا مجھ سے. تو حضرت کی کتابیں جو ترجمہ کر کے آگے جا رہی ہیں، انگریزی میں تو بہت ہو رہی ہیں برابر. جو بھی ہم لوگ لکھتے ہیں انگریزی والے شاید ہم لوگ سے اردو میں آنے سے پہلے انگریزی میں سب پورے مشتہر رہتی ہے اور لوگ اس سے سیکھ رہے ہیں. نام ہو رہا ہے حضرت کا، نام نیک نامی سے یاد کیے جا رہے ہیں. ہم لوگ کو بھی اس میں پوچھیے آتا ہے اتنا فائدہ ہوا، فلاں ملک میں اتنا فائدہ ہو رہا ہے. اس بنا پر مجھے یاد آیا کہ چونکہ میں بہت یہاں آیا ہوں، آپ لوگ شاید یاد کریں، بہت کتنی مرتبہ میں آیا ہوں، مولانا بھی لے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق دے کہ حضرت کے جو اعمال تھے ان کی طرف بھی توجہ کریں، ان کے رسوم کی طرف نہیں. حضرت یہ کہتے تھے یہ کہتے تھے، نہیں کرنا تو سب اچھا تھا، لیکن جو اعمال اور اخلاق کے سلسلے میں جو ان کی تعلیمات ہیں اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. علامہ کو بھی لکھا حضرت نے، علامہ کو بھی لکھا اور کتاب بھیجی بھی ہے وہ بھی کہ اس وقت اعمال کی اصلاح کی خواص کو بھی ضرورت ہے. اب یہی ہم لوگ کے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ حضرت کے استاد علامہ محمد ابراہیم صاحب نے بیعت کیا، رجوع کیا، ہمارے صاحب نے رجوع کیا. یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے، لیکن عجوب کی بات نہیں ہے، یہ عبرت کی بات ہے کہ جن کا شیخ علامہ زمان تو حضرت سے یعنی اعلان ہوا ہے کہ میں رسول اللہ سے مرید ہونے جا رہا ہوں، اگرچہ وہ میرا شاگرد ہے لیکن کیسا مانتے تھے. اس بنا پر جو تقویٰ اور طہارت جو ہے وہ منوا لیتے ہیں،
طہارت منوا لیتی ہے، تقویٰ منوا لیتا ہے، کیونکہ حضرت کو بچپن سے وہ سمجھتے تھے، بچپن سے تعلق تھا، قاری طیب صاحب یہ سب جاتے آتے رہتے تھے، پہلے ہی سے ان کی نظر تھی، چنانچہ ان کا معذوری کی حالت میں آنا الہ آباد میں معمولی بات نہیں ہے۔ جس اسٹیشن پر گاڑی اتارتی تھی فیض آباد سے آنے کے بعد، وہ پیدل آنا مشکل، رکشہ بھی نہیں ملتا تھا اس وقت گاڑیاں بھی نہیں، پیدل حضرت ان کو لے آئے، حضرت بھی نہیں کچھ کر سکے، وہ بھی پیدل آئے، تھک گئے، حالانکہ بوڑھے تھے وہ، مگر بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ لکھا ہوا ہے سب چیزیں، کم سے کم جو چیزیں حضرت کی لکھی اٹھی جاتی ہے پڑھ لینا چاہیے، اس سے عبرت بھی ہوتی ہے، نصیحت بھی ہوتی ہے، اور یہ شوق بھی، خیال بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دیار میں، ہماری برادری میں، ہمارے لوگوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ علامہ زمان قاری طیب صاحب معمولی آدمی ایسے بیٹھتے تھے حضرت بیان کرتے تھے، کہتے حضرت سے کہا لوگوں نے کہ حضرت کچھ قاری صاحب سے کچھ فرمائیے گا، کہیے جیسے کچھ کہیے، کہا میں کہوں ان کو، میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ قاری طیب صاحب کو میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتا، ادب مانے، لیکن تم جب بیان کرتا ہوں اس کو لے آ کے بیٹھا دینا، سب بیان کر دوں گا، سب بیان کر دوں گا، لیکن ان کے سامنے دیکھیے ادب دونوں ملحوظ رکھا، کہا کہ میں قاری صاحب کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن قاری صاحب مجلس ہے، بیٹھ گئے، میں بیان کر رہا ہوں، تو جو ضروری باتیں ہوں گی میں بیان کر دوں گا۔ بہرحال ہمارے شیخ کی بڑی عظمت اخیر میں تو بہت زیادہ، تو گنا چوگنا 10 گنا یہاں بھی تھی الحمدللہ، کچھ مانا ہی لوگوں نے، ان کے طریقے کو بہت سے لوگوں نے اختیار بھی کیا، نہیں کیا، لیکن بہرحال ہم لوگوں کے لیے فخر کی، جہاں جاتے ہیں ہم نام تو ہمارا حضرت کی بنا پر ہوتا ہے، تیس بنا پر اللہ تعالیٰ سے کا میں شکر ادا کرتا ہوں، چونکہ حمید پور کا ذکر بہت آتا تھا، اب بھی آتا ہے، اب بھی آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اس بنا پر اتنا میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح بات، مؤثر بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ تو یہ کہا رہا ہے کہ بہت میں نے بیان یہاں کیا گیا ہے، بہت اخلاقیات پر بھی بیان کیا ہے، نماز روزے کے بارے میں بیان کیا ہے، کوئی بات ہوئی ہے بیان کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے لوگ۔ اس وجہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ جو چل رہا ہے، ہر ملک میں چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے، یہ چلتا رہے، اور ہم اللہ رسول ہی کی باتیں ہی، حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کی باتیں بھی جو ذکر آتا رہتا آدمی، ان کی باتوں کو ہم اشاعت کریں اور کرتے رہیں، بجائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، خاص طور سے برادری کے لوگوں کو تو سمجھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا آدمی پیدا کیا ہے کہ علامہ زمان ان کو استاد قاری طیب صاحب خطیب الاسلام بس بالکل ایسے بیٹھے تھے۔ علامہ بھی، مجھے یہ تو نہیں ہے کہ حضرت سے لوگوں نے کہا کہ حضرت علامہ متعلق کچھ کہیے، کچھ بتلائیے، اس زمانے کی بات ہے، حضرت نے کہا کہ میں اپنے استاد کو کچھ کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، ہاں اس وقت کہہ سکتا ہوں کہ مجلس میں لے آ کے ان کو بیٹھا دوں گا، جو کہنا ہوگا میں کہہ دوں گا۔ چنانچہ کیا، وہ علامہ بیٹھے اور حضرت بیان کر دیا۔ ابھی اب آپ مخاطب ہیں، یہ تو نہیں مخاطب ہیں، اس کے مخاطب تو آپ ہیں، تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ جب مجلس شروع ہو جائے تب لے آ کر کے علامہ کو بیٹھا دینا، میں ان کا شاگرد ہوں، میں ان کے سامنے کوئی بات وعظ کی نصیحت کی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے مولانا، یہ بھی سیکھنے کی ہے، آداب کو سیکھنا۔ حضرت سراپا ادب تھے، سراپا ادب تھے۔ علامہ تشریف لائے بولتے تھوڑے تھے، بولے قاری طیب صاحب آتے تھے تو خاموش، تو وہی لوگ کچھ کہتے تھے، کچھ کہہ دیا، کبھی نہیں کہا، کچھ کہے، میں کیسے ان کے سامنے بولوں؟ تو یہ ادب بہت علم جو ہے وہ ادب سے آتا ہے، اور ادب جب آتا ہے تو علم میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ علامہ متعلق کہتا ہے کہ زیادہ وہ محنت نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے اساتذہ کا بہت ادب کرتے تھے، میں نے لکھا کسی نے دیکھا، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا۔ علم، ادب، ان سب چیزوں کا خیال رکھے گئے طلبہ، اور بلکہ ہر آدمی، بہت ضروری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ہے کہ علم کو بھی سیکھیں جو اپنے اکابر کے طرح،
ان کے عمل کو بھی سیکھیں، ان کے ادب کو بھی سیکھیں کہ ادب، اتنا ادب ملحوظ رکھتے تھے۔ اب زیادہ میں نہیں کہہ سکتا، کہہ تو سکتا ہوں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہمارے برادری میں اتنے بڑے آدمی سب نے ان کو مانا، مجھ سے متفق علیہ بزرگ، متفق علیہ، ہر ملک کے لوگ بلانے بھی لے گئے، لیکن حضرت کہا میں اب کہاں جاؤں، اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں، تم ہی سنو سمجھو۔ لیکن جتنا لکھا ہے یہ بھی کہنا ہے مجھے، وہ بھی بہت کافی ہے، اس کا مطالعہ ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، خاص طور سے علماء کو تو ضرور کرنا چاہیے۔ بھائی جس کتاب کو قاری طیب صاحب وہ لوگ سب پڑھ رہے ہیں، علامہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم لوگ کیا مزہ ہے کہ نہ دیکھیں ہیں۔ تو حضرت کی جو مکتوبات یا ملفوظات یا مقالات ہیں ان کو پڑھنے کا، جو بھی جس کو کتاب مل جائے، بہت سی کتابیں خریدتے ہیں لوگ، اس کو بھی خرید لیا کریں ایک آدھ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حضرت کی برکت سے وہ برکت یہاں بھی عام ہوگی اور تام ہوگی، حضرت کو بھی ثواب ملے گا، اور یہاں ہم لوگ ان کے بہترین وارث سمجھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے۔ آپ کو یہاں بہت تقریر کر چکا ہوں میں، آپ کو یاد ہوگا شروع میں بہت آتا تھا، جب بھی میں الہ آباد سے آتا تھا تو مولانا جاتے تھے، ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ، بعد دفعہ ہمارے کوئی اور لوگ بھی رہتے تھے یہاں۔ بہرحال یہ جگہ ہماری پرانی تھی، اس بنا پر ہم نے اتنا جلدی بیان کر دیا۔ دعا کیجیے کہ یہ بات بھی کارآمد ثابت ہو اور میرے لیے مجھے بھی اجر و ثواب ہو، دعا کیجیے۔ اللہ آج مدرسے کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر اتنے مدرسے کی بنیاد کے رکھنے کا حوصلہ، یہی بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، جو صحیح اس کے منافع ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عام و تام فرما دے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد۔